السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور آج کے جو میرے خاص مہمان ہیں، ہی از این انٹرپرینور، فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف فوری پرائیویٹ لمیٹڈ، مسٹر عدیل حسن. جی وعلیکم السلام ذیشان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فرسٹ آف آل عدیل صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا. نہیں تھینک یو آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا، اپنے ایکسپیرینس کا، لرننگس کا لوگوں کو بتا سکیں اور بتائیں کہ ہم کیسے اس جرنی میں کرنٹلی گزر رہے ہیں. جی پلیئر. سر میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اسٹوری کے بارے میں بتائیں اور کیسے آپ اس اسٹارٹ اپ ورلڈ میں آئے. ہمارے ویورس کو تھوڑی سی اپنی اسٹوری بتائیں. جی ذیشان، آج سے کوئی آلموسٹ 6-7 سال پہلے جب میں سعودیہ میں جاب کر رہا تھا تو اس وقت سے ایک ڈرائیو چل رہی تھی کہ ہم نے پاکستان جانا ہے اور اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. اور اس پہ جو میرے کرنٹ کو فاؤنڈرز ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز چلتی رہتی تھیں. اور ایونچولی ہم نے ایک ڈیسیژن لیا کہ ای کامرس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے اور پاکستان اس میں کافی لیگ کر رہا تھا. اف آئی گو بیک ٹو 2017-2018 تو ہم نے اس وقت ایک ڈیسیژن لیا کہ ہم پاکستان آ کے پاکستان میں ایک ای کامرس پلیٹ فارم بنائیں جس کے اوپر لوگوں کی جو روزمرہ ضروریات ہیں وہ چیزیں گھروں پر ڈلیور ہوں. تو ون بائی ون ہم پاکستان آئے اور یہاں آ کے پچھلے 4 سال سے آلموسٹ اس بزنس پہ کام کر رہے ہیں. زبردست. آپ کی جتنی اسٹارٹ اپ جرنی ہے یا بزنس کی آپ کی جرنی ہے، اس میں آپ کو کون کون سی ہرڈل فیس کرنے کو ملی ہیں اور کیسے آپ نے ان کو ٹیکل کیا؟ جب ایک میں یہ کہوں گا آپ 18 سال پاکستان سے باہر رہ کے کام کر کے آتے ہیں تو آپ لوکل مارکیٹ سے سب سے پہلے تو بالکل انویئر ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ چیلنجز کیا ہیں امپلائمنٹ کے، مارکیٹ کے. تو سب سے پہلے تو وہ ایک چیلنج تھا کہ لوکل مارکیٹ کے ساتھ اڈاپٹ کرنا. اس میں ریسورسز کو فائنڈ، رائٹ ریسورسز جو آپ کے ویژن کے ساتھ الائن ہو کہ اچھا جی ایک چھوٹی سی کمپنی ہے جو شروع ہو رہی ہے اور کل کوئی ہنگامہ مچائے گی. تو لوگوں کو وہ ویژن سیل کرنا ہی ایک بڑا چیلنج تھا 2018 میں. آج تمہارے پاس بہت ساری اسٹارٹ اپس آ گئی ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو بینچ مارک کے طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ سارے ڈفرینٹ کام کر رہی ہیں. لیکن اس وقت کسی کو یہ سمجھانا کہ یار آپ میرے ساتھ کام کرو اور 2 سال بعد ہم کسی ڈفرینٹ لیول پہ ہوں گے، اٹ واز اے بگر چیلنج. تو سب سے پہلے تو وہ رائٹ ریسورسز کو اپنے ساتھ الائن کرنا ہی ایک چیلنج ہمارے لیے تھا. اس کے بعد ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ایک اندر فیز ہے جو مطلب ٹیک اسٹارٹ اپس کے ساتھ ایک پرماننٹ ان کا، میں پرابلم تو نہیں کہوں گا، ان کا ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو ٹیکنالوجی کو ایک رائٹ اسٹیٹ کے اوپر ڈیولپ کرنا اور اس کو مارکیٹ میں ڈپلائی کرنا، مطلب یہ ایک چیلنج بھی ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جو جس کے اوپر آپ کی پوری سکسیس ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک کریٹیکل پارٹ تھا ہمارے پورے اسٹارٹ اپ جرنی کے اسٹارٹ میں. اور جو تھرڈ اور موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی بزنس کا وہ فائنینشیلز ہوتے ہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے لوگوں کو سیلریز دینے کے لیے. اور اسپیشلی جب آپ اسٹارٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس اسٹارٹ اپ کے اندر روزمرہ کی جو ایکسپینسز ہیں ان کو کور کرنا ہے. اور ہم کیونکہ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس ہیں تو ہمارے اس طرح کے ٹریڈیشنل بزنس ریونیوز نہیں ہوتے کہ آپ نے ایک کام شروع کیا اور پہلے مہینے سے یا پہلے دن سے آپ منافع کمانا شروع کر دیتے ہیں. تو تیسرا بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ فائنینشیل چیلنج تھا. تو الحمدللہ وی آر سروائیونگ 4 ایئرز اینڈ اسٹل کنٹینیوئنگ. زبردست، ماشاء اللہ. جیسے میں نے چیلنجز کی، ہرڈلس کی بات کی ہے تو اسی طرح میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کی اسٹارٹ اپ جرنی میں بگیسٹ ہیپینس کیا؟ اسٹارٹ اپ جرنی خود ہی ایک بہت مزے کی چیز ہے. دیکھیں ہیپینس کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو فائنڈ ریزنس. اگر آپ ریزنس فائنڈ کرنا شروع کر دیں گے خوش ہونے کی تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ کو ہر وقت ہر حالت میں سمجھتا ہوں کہ خوش رہنے کی ضرورت ہے. آپ کے کرنٹ سرکمسٹانسز اگر تو آپ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو یو شوڈ بی ہیپی. ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ زندگی شروع کہاں سے کی تھی، اس کے بعد اپنی پروفیشنل لائف کہاں سے شروع کی تھی، اور اس کے بعد اگر یہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے تو میرا فرسٹ ڈے کیسا تھا جب آئیڈیا ہی تھا تو ہم کس اسٹیج پہ تھے. میں اس کی بات کروں کہ اسٹارٹ اپ تو ایچ اینڈ ایوری اسٹیج ایک ہیپینس ہے. ہر روز ایک نیا مائل سٹون ہے، ایک نیا چیلنج ہے. اور اگر آپ اس چیلنج کو امبریس کریں تو ایوری ڈے از ہیپینس. کہ اچھا آپ کو صبح آپ اٹھے، آپ کو ایک چیلنج ملا، آپ نے اس کو اوور کم کیا، شام کو آپ آرام سکون سے گھر جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ آئی سروائیوڈ این ادر ڈے. نمبر 1. نمبر 2 میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے. تو آئی تھنک ایوری ڈے ایوری چیلنج کریٹس این اپرچونیٹی جس کو آپ اگر رائٹ ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ کے ساتھ کر رہے ہیں تو اٹس سیلف فلفلنگ اور دیٹ مینس ہیپینس.
بالکل عدیل صاحب، آپ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں بہت سکسیزفلی کام کر رہے ہیں، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ینگ انٹرپرینورز میں کون سے فیکٹر مسنگز ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، میں مسنگ نہیں کہوں گا، ہمارے پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. میں اسٹارٹ اپس کے ساتھ ملتا ہوں پاکستان میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ثوابی سے، اور حیدرآباد، آئی تھنک سرگودا، فیصل آباد، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے اسٹارٹ اپس کے ساتھ مل چکا ہوں، آن لائن بھی، فزیکلی بھی. اور پوٹینشیل بہت ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے اس ملک کے اندر. اور یہ پوٹینشیل میں نے آج سے 5 سال پہلے بھی دیکھا تھا جو مجھے پاکستان لے آیا، اور آج پروو بھی ہو رہا ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. جو فیو چیلنجز میں سمجھتا ہوں اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کے ہیں، ایک تو ٹرسٹ ہے آپس میں، کیونکہ اسٹارٹ اپ کا مطلب اکیلا عدیل کچھ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جو کام کرتی ہے. تو آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے اپنی ٹیم کے اوپر، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کا آپ کے یوں کہہ لوں کہ آپ کا جو بزنس ماڈل ہے اس کے اندر آپ کی ٹیم کا جو ایک کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو فاؤنڈرز میں مین لیکنیسز، اگر آپ اس لیول پہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ ہمارا ویژن کیا ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اور یہ وہ رائٹ ٹیم ہے جس کے ساتھ مل کے میں نے یہ کام کرنا ہے، یا ہم سب لوگ ہیں جو ایک ویژن پہ بلیو رکھتے ہیں اور ہم اس کی ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، تو آئی تھنک امپاسبل کچھ نہیں، دین اٹس جسٹ ون اسٹیپ آفٹر دا ادر، اور آپ اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ابھی اسٹارٹ اپ ایک ٹیم رن کر دی ہے، اور جس طرح آپ کے بھی جو اسٹارٹ اپ ہے اس میں فاؤنڈرز ہیں آپ کے، تو جو کنفلکٹ آتا ہے کہ یار مطلب کہ یہ نارملی یہ میرے فرینڈز ہیں، اگر انہوں نے وہ اسٹارٹ اپ اپنا رن کر رہے ہیں، 3 دوست ہیں، تو کچھ عرصے بعد کہیں گے یار محنت میں زیادہ کر رہا ہوں، شیئر آپ زیادہ دے رہے ہو، تو یہ کیسے آپ ان کنفلکٹس کو دور کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ ایز اے سی ای او آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا سی ای او، تو جو میری بات ہے وہ مانی جائے گی. جی نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. جب آپ اسٹارٹ اپ میں بات کرتے ہیں تو دیر از نو باس، اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ یو سٹ اینڈ یو ڈسکس، اور آپ ایک کنسنسس پہ آتے ہیں. میری ابھی ریسنٹلی ایک میں کہوں گا کنسلٹنٹ ہے، اس سے ملاقات ہوئی، وہ جاپنیز ہے. تو کہتے ہیں پاکستان اور جاپان، جب انٹرنیشنل اور جاپان کا جو ایک ڈفرینس ہے ان ٹرمز آف ڈوئنگ بزنس، مجھے اس کی بات بہت پسند آئی. کہتا ہے جب ہم لوگ کو میٹنگ کرتے ہیں اور کوئی ریزولوشن لینا ہو کسی چیز کے اوپر، تو ہمیں 100% ووٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر ایک بندہ بھی اس ووٹ کو اس پروجیکٹ کو نہ ووٹ کر دے اور ہی از ناٹ سائننگ دا ڈاکومنٹس، تو وہ پروجیکٹ آگے پرسو نہیں ہوتا. بالکل. ہم نارملی کنسیڈر کرتے ہیں کہ 3 آؤٹ آف 5 تو بیسٹ آف 5 ہو گیا، انف. تو بزنس اس طرح نہیں چلتے. تو اگر آپ ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی جو پوری ٹیم ہے وہ آن بورڈ ہے. تو دیٹس ون آف دا کی ریزنس جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ ٹیم بہت امپورٹنٹ ہے. عدیل صاحب، جیسے آپ کا کارپوریٹ ایکسپیرینس ہے، ابھی بزنس ورلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور اسٹارٹ اپ کلچر، اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں بہت زیادہ آپ کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ سے پوچھوں، آپ کا ڈفرینٹ پروفیشنلس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک پروفیشنلس کے کون سے ٹریٹس ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ بتائیں. دیکھیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز میں نے اس سے پہلے کام کیا ہے. جی جی. اور آلموسٹ کوئی 4 ایئرس پلس ہو گئے ہیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں کام کرتے ہوئے. تو آپ کو رائٹ پیپل چوز کرنے پڑتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. اور میں پہلے بھی اس بات کو کافی دفعہ کہتا ہوں کہ جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ ویسے ہی آؤٹ شائن کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کو چاہے وہ آپ کی ٹیم کے اندر ہیں یا ٹیم سے باہر ہیں، ٹیم کے اندر ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ کہ میں جن لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر رہا ہوں ان کے اپنے جو اسکل سیٹس ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں میری ٹیم میں ایڈ ہونے کے. پروفیشنلز کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں، لوگوں کی اپنی اپنی ڈفرینٹ اسکل سیٹس ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں. یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے ساتھ کون سی اسکل سیٹس الائن ہو رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کسی پرسن کی کوئی بھی اسکل سیٹ میری ریکوائرمنٹ کے ساتھ الائن ہو رہی ہو. تو اس الائنمنٹ کو اپنے ساتھ اپنے بزنس اور اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے جج کرنا، یہ ایک اچھے مینیجر یا لیڈر کی جو ہے ایک مین کوالٹی ہے. بالکل اس طرح. نہیں، میں جو آپ سے میرا کوشچن تھا کہ پروفیشنلس کی ٹریٹس، جی، اگر آپ کی نظر میں کون پروفیشنل ہوتا ہے؟ دیکھیں، ٹریٹس اگین جو کی ٹریٹس ہوں گی، جی، پنکچویلٹی. مطلب جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہو جائے گا، تو ہوتا کچھ نہیں ہے. somebody has to do it. اور
جو آنیسٹی ہے اس میں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اپنے اسکل سیٹ کے حوالے سے. جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ہو جائے گا اور آئی نو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو سیئنگ نو ٹو سم تھنگ کہ جس کا مجھے نہیں پتا از ویری امپورٹنٹ. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں دے نو اٹ کہ میں ایزیلی نو بول دیتا ہوں کہ اگر مجھے کسی چیز کا نہیں پتا یا میں آپ کو ٹائم بھی نہیں دے سکتا, بالکل اس طرح. تو سیئنگ نو آئی تھنک شوڈ بی آن ٹاپ آف دا چارٹ, کہ اگر اف یو کانٹ ڈو سم تھنگ تو آئی تھنک یو شوڈ سی اپ فرنٹ, بینگ آنیسٹ. آئی مین یہ میرے اس میں نا سب سے ٹاپ کی پریورٹی رہتی ہے کہ واٹ آئی کین ڈو اینڈ واٹ آئی کانٹ. تو اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ فورتھ ٹریڈس آئیں گی کہ اچھا اب میرا جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے یا میرا آئی ٹی بیک گراؤنڈ ہے یا ٹیک بیک جو میرا لا کا بیک گراؤنڈ ہے یا آپریشنس کا بیک گراؤنڈ ہے, دیٹ ول کم سیکنڈ تھرڈ فورتھ. لیکن ہم پہلے اسٹیج پہ اگر کلیئرٹی لے لیں گے کہ اوکے دس از دا رائٹ پرسن فار دا جاب, اور وہ پرسن سپوز اگر میں بھی ہوں تو آئی کین سے اپ فرنٹ بلنٹلی کہ ہاں جی آئی کین ڈو اٹ اور آئی کانٹ ڈو اٹ. تو وہ جو آنیسٹی ہے اپنے کام کے ساتھ, آئی تھنک دیٹس دا ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ ٹریٹ. سیکنڈلی اگین اسی سے لنکڈ ہے کہ اپنی کمٹمنٹس کے اوپر ڈلیور کرنا. ہم کام جانتے بھی ہیں, کر بھی لیتے ہیں, لیکن جسٹ ٹو پلیز سم باڈی اور جسٹ ٹو گیٹ ان ٹو سم ایگریمنٹ ہم ایسی ٹائم لائنس دے دیتے ہیں جو اچیویبل نہیں ہوتی. تو ریئلسٹک ٹائم لائنس جو ہیں ایک گڈ لیڈر کی, ایک گڈ پروفیشنل کی ایک سیکنڈ ٹریٹ ہے. ایز اے اسٹارٹ اپ فاؤنڈر آپ کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے؟ بہت ٹف ہوتی ہے اور بہت مزے کی بھی ہوتی ہے, اور آئی انجوائے ڈیلی. دیکھیں لائف از ٹو شارٹ, اور اس میں ایچ اینڈ ایوری مومنٹ از ویری امپورٹنٹ. مطلب آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پلان سم تھنگ کہ یہ میں کل کروں گا یا پرسوں کروں گا. اوکے ایوری ڈے یو شوڈ بی لیونگ آن یور اون ٹرمس, اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ اچھا جو کچھ میں نے آج کیا ہے نا آئی ایم ہیپی ود دیٹ روٹین. سو یہ تو بیس ہے. ہاں اب ڈیلی روٹینس اب صبح اٹھتے ہیں, یو شوڈ بی مطلب سوتے جاگتے ایک تو آپ کی اسٹارٹ اپ چل رہی ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چل رہا ہوتا. مطلب آپ کے آپ خواب بھی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا بزنس ہونا چاہیے. جب آپ بزنس ہے فنڈ ریزنگ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو اگر آپ, میں کہتا ہوں اگر آپ خواب نہیں نا دیکھ رہے اپنے بزنس کا سوتے ہوئے بھی, تو اٹ مینس کہ ابھی تک آپ کے اندر وہ جو ہنگر ہے نا وہ آئی نہیں ہے. تو ڈیلی روٹین اٹس بزنس ٹاپ پریورٹی, اس سے اوپر اگر چلا جاؤں تو فیملی آف کورس. مطلب میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں فیملی از دا ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور دیٹ شوڈ بی آن ٹاپ آف یور لسٹ ان آل یور پریورٹیز. مطلب بزنسز, دنیا کے اور جو معاملات ہیں یہ سب کچھ چلتے رہتے ہیں, لیکن ٹاپ پریورٹی ان اینی آف یور ٹاسک شوڈ بی ٹو یور فیملی. سیکنڈ نمبر پہ آپ کا بزنس, دین یو کین ڈیفائن یور پریورٹیز. کہ میں نے اپنے, اور ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی بھی یہی ہے کہ وہ اپنی پرائورٹیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ واٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک جو میں نے پہلے کرنے ہیں. اور ایک اور جو اس کے اوپر میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بگر گولز اچیو کرنے ہیں یا چھوٹے گولز اچیو کرنے ہیں. تو ایک آپریشنز میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاسکس ہیں جو آپ کی سکسیس میں ارلی ہیلپ کرتے ہیں, آپ اپنے ڈیلی ٹاسکس کو بھی اسی طرح لے کے آئیں کہ جو چھوٹے چھوٹے کام پہلے کرنے والے ہیں وہ آپ ریئر کمپلیٹ کر لیں, اور جو آپ کے بڑے ٹاسکس ہیں آپ ان کی طرف اسٹیپ فارورڈ کرتے جائیں. بالکل ایسا. اگر میں آپ سے پوچھوں عادل صاحب کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ ایز این انٹرپرینیور کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ویژن ہر انسان کا پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ رہے گا, اور آئی تھنک سنس 98 میرا ایک ہی ویژن رہا ہے. مجھے تب سے جب میں نے ہمدرد یونیورسٹی جوائن کی تھی کہ آئی وانٹ ٹو برنگ سم چینج. جنرل پبلک کے روٹین لائف کے اندر ایک تبدیلی لے کے آنا. اب وہ کیسے ہونی تھی مجھے کبھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا, لیکن وہ ایک چیز ایسی رہی جو ہمیشہ میرے مائنڈ میں بھی رہی, جس نے مجھے ہمیشہ اندر سے ڈرائیو پہ رکھا کہ کیپ ورکنگ, کیپ فائٹنگ. اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے الحمدللہ آئی ایم سٹنگ ہیئر ٹوڈے. پیرنٹس, فیملی, انہوں نے اس کے اوپر کافی سپورٹ کیا اور یہاں تک آیا ہوں. تو آج بھی اگر میں نے یہ پروجیکٹ فوری کا سٹارٹ کیا ہے تو فوری کو سٹارٹ کرنے کا پرپس کیا تھا کہ ہم لوگوں کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کو ایک اچھے ریٹ کے اوپر ایک گڈ کوالٹی کی چیز ان کے گھر تک پہنچا دیں.
اب یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو چاہے میں اگر 5 لوگوں کو سرو کر رہا ہوں یا کل 5 لاکھ لوگوں کو سرو کرتا ہوں تو یہ ان کی ڈیلی لائف کو امپیکٹ کر رہا ہے. تو یہ وہ لیگیسی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی مجھے یاد کرے تو بات کرے کہ somebody was working on something جس نے واقعی لوگوں کی لائف میں ایک بیسک چینج لائی. تو اسی ویژن کے اوپر ہم آج کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ کوشش ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ. گریٹ, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ عزیز صاحب, آپ نے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا اور اسٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے پروفیشنلز, ویورز اور اسٹارٹ اپ اونرز, فاؤنڈرز کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو ذیشان. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.